اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ساری حمد و ثنا پروردگار کے لیے ہے کہ کائنات کو خلق کیا، چارہ معصومین علیہ السلام سب سے پہلی مخلوق، اور ان کی محبت میں اس کائنات کو خلق کیا۔ الحمدللہ ہم کو ان کی محبت دی، تمام مخلوقات پر ان کی ولایت کو واجب قرار دیا۔ جنہوں نے ان کی ولایت کو قبول کیا ان کو نجات یافتہ ہیں، اور جنہوں نے ان کی ولایت کو قبول نہیں کیا وہ گمراہ ہیں اور ہلاک ہیں۔ ہم پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور ہر ایک چیز کا ایک حق ہوتا ہے۔ جب اس کا حق ادا کرتے ہیں تو یعنی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو اس کا شکر کا حق یہ ہے کہ ہم ان کی مجالس یا ان کی محفلیں منعقد کریں اور اس میں شرکت کریں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ ان کا حق ہوگا ولایت کا، جو ہم نے اقرار کیا ہے جس کا، اور جس کے ذریعے ہماری نجات ہوگی۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یقیناً اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، جو مکمل ہوا، کامل ہوا ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ دین جو آدم علیہ السلام لے کر آئے مگر دین مکمل نہیں ہوا، نوح علیہ السلام آئے، دین مکمل نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام آئے، دین مکمل نہیں ہوا، موسیٰ علیہ السلام آئے، دین مکمل نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام آئے مگر دین کامل نہیں ہوا، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی 62 سالہ زندگی گزار لی مگر دین کامل نہیں ہوا۔ دین کی تبلیغ 23 سال کی، رسول اللہ نے 40 سال پہلی وحی پر پروردگار نے جب وحی نازل کی تو رسول اللہ ہیں کہ عباس، جناب عباس جو رسول اللہ کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہیں کعبے کے حرم میں کہ دیکھا ایک شخص آیا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج کی طرف دیکھا، کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور جوان آیا، وہ ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ان کے پیچھے ایک عورت آئی، وہ کھڑی ہو گئی۔ اس جوان نے رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر کھڑا ہوا، پھر اس نے ہاتھ بلند کیے، پھر رکوع کیا، سجدہ کیا۔ سارے انسان دیکھ کے حیرت زدہ ہیں کہ یہ آخر کیا ماجرا ہے۔ تو عباس جو ابن عبد المطلب جو رسول اللہ کے چچا ہیں، ان سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا پہچان تو یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں، کہا یہ یتیم عبداللہ ہے، میرا بھتیجا ہے، اور اس کا بھائی ہے چچا زاد جو ابو طالب کا بیٹا ہے، اور یہ پیچھے اس کی زوجہ ہے۔ یہ وہ ہیں تین دنیا میں
کہ جو ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی رسول اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ مولا کائنات کی کیا فضیلت ہے. زندگی کے ابتدائی دور سے لے کر آخری وقت تک نشانیوں کے ساتھ، صفات کے ساتھ، ہر بزم میں، ہر رزم میں، ہر جگہ علیہ السلام کی فضیلت بتاتے رہے کہ دیکھو یہ میرے بعد جو اس سے متمسک رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. انا مدینۃ العلم والیون بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جس کو علم حاصل کرنا ہے وہ اس کے دروازے پر ہے. یعنی بار بار علی اور اس کے شیعہ کامیاب ہوں گے. یعنی یہ چیز بتا رہی ہے کہ زبان سے بھی قول بھی ہے رسول اللہ کا، اور شخصیت کو بھی رسول اللہ بتا رہے ہیں لوگوں کے سامنے. یعنی اتنا واضح طرح سے بتایا ہے کہ جو دین 1,24,000 پیغمبر لائے ہیں، اب اس دین کو کامل کرنا ہے، کیونکہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا. آخری نبی خاتم النبیین ہے. اب اس کے بعد سلسلہ امامت کا چلے گا. یعنی رسول اللہ کی وفات کے بعد یہی اختلاف ہوا کہ جو امت کے 73 فرقے ہو گئے. یعنی لوگوں نے نبوت کے بعد خلافت کو لیا. انہوں نے کہا ہم امامت کو نہیں مانتے ہیں، مگر اصول دین ہے، دین کی جڑیں ہیں، نبوت کے بعد امامت ہے. اب جنہوں نے امامت کو نہیں مانا تو ان کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے. جنہوں نے امامت کو نہیں مانا ان کی توحید بھی خطرے میں پڑ گئی، ان کا عدل بھی خطرے میں پڑ گیا، ان کی نبوت بھی خطرے میں پڑ گئی. یعنی انہوں نے اللہ کو بھی ظالم قرار دے دیا. انہوں نے یہ کہہ دیا انبیاء سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. یعنی کوئی معصوم شرط نہیں ہے کہ نبی معصوم ہونا چاہیے. تو یعنی یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں؟ کیونکہ انہوں نے امامت کو نہیں مانا. امامت چینل ہے توحید کو سمجھانے کا. اگر علی علیہ السلام نہیں ہوتے تو کسی کو توحید سمجھ میں نہیں آتی. علی علیہ السلام توحید پرست موحد تھے. مولا کائنات جس وقت رسول اللہ پہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے نزدیکی قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ اور ان کو ڈراؤ، ان کو خبر دو. عبد المطلب کی اولادوں کو رسول اللہ نے جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ ان کو بلائیے. قریباً 40 مرد تھے اور سب ایک ایک بھیڑ ایک وقت میں کھانے والے. اب رسول اللہ نے کہا چچا ان کی دعوت کرنا ہے. ایک ران پکی ہے اور گیہوں کی روٹی ہے اور ساتھ میں چھاچھ جیسا دہی ہے یا دودھ ہے، جو بھی ہے مشرب ہے. اب جب 40 آدمی، جو انسان دیکھ رہا ہے کہ ہم اتنا کھانے والے، یہ اتنے سارے لوگوں میں اتنا سا کھانا، یہاں پر رسول اللہ نے ابتدا ہی وہ کی کہ دیکھو نبوت کی مہر لگے گی کہ کتنا بھی تم کھاؤ اور کھانا کتنا بھی کم کیوں نہ ہو، مگر سب کھا کے سیر بھی ہو جائیں گے اور کھانا بھی بچ جائے گا. یہ سب سے پہلے نبوت کا معجزہ. جب تک کہ رسول اللہ نے زبان سے کچھ کہا نہیں، سب سیر ہو گئے. جب کھا چکے تب رسول اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دوں. اب جو بھی میری اس دنیا میں مدد کرے گا وہ میرا وصی، میرا بھائی، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کوئی نہیں کھڑا ہوا، حالانکہ سب رسول اللہ کے ہی جناب عبد المطلب کی اولادیں تھیں، سب رسول اللہ کے چچا زاد تھے. کوئی نہیں کھڑا ہوا، فقط مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ میں مدد کروں گا. علی علیہ السلام کو بٹھا دیا، دوبارہ تکرار کی، پھر علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، پھر بٹھا دیا، پھر دوبارہ کھڑے ہوئے. لیکن یہاں پر کوئی مسلمان نہیں ہے
یہاں صرف اور صرف ان کے عزیز دار ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ تیسری بار بھی جب رسول اللہ نے تکرار کی تو اب مولا کائنات کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہے۔ یا علی، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دشمنان اہل بیت پر تو یہاں کے اوپر رسول اللہ سے جو عہد کیا تھا مولا کائنات نے، اس عہد کو آخری وقت تک نبھایا ہے۔ یعنی دین اسلام جس وقت رسول اللہ لے کر آئے، رسول اللہ نے بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ اب محافظ کون ہو گئے؟ مولا کائنات ہر جگہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں، ہر محاذ پر رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ جس وقت رسول اللہ نے آخری، یعنی ابھی زندگی میں تو سارے مارکے میں بتا دیا، دعوت ذوالعشیرہ پہلی دعوت اسلام کی۔ دیکھیں کبھی بھی انسان کوئی نیک کام کرے، کوئی رشتہ قائم کرے، تو کوئی کام کرے نہ کرے مگر مومن کی دعوت ضرور کرے۔ دعوت ذوالعشیرہ نے ہم کو یہ بتا دیا کہ جب تک مومن کی دعوت نہیں کرو گے تب تک کہ وہ کام سکسیس نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ بہت لوگوں نے چاہا دین اسلام کو مٹانا، مگر الحمدللہ آج دین اسلام سب سے آخری دین آیا ہے، مگر الحمدللہ پوری دنیا میں اسلام چھایا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کی کم ظرفی تھی کہ جو آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، مگر الحمدللہ رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ تم میرے بھائی، میرے وصی، میرے جانشین ہوگے، تمہارے پیروکار دنیا میں بزرگ اور عزت پائیں گے اور آخرت میں ان کو بلند مرتبہ ملے گا اور جنت ان کی نعمت ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو الحمدللہ مخالفین صرف ہم پر الزام لگاتے ہیں، مگر جتنے غیر مسلمان ہیں سب شیعوں کی عزت کرتے ہیں۔ یہ بزرگیں ہم کو ہماری نہیں ہیں کمائی ہوئی، یہ صرف ہم کو ولایت اہل بیت کی بنا پر یہ بزرگی اور یہ عزت ملی ہے۔ اس عزت کو اللہ باقی رکھے، قائم و دائم رکھے، کیونکہ امام خود کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو۔ تو ہم کو ہمارے اقوال، ہمارے امام کے اقوال پر عمل کرنا ہے۔ یہاں تک کہ دیکھیں کیوں یہ کربلا ہوئی، انشاءاللہ اسی کو ہم لوگ کلیئر کرتے رہیں گے محرم میں۔ کربلا ہوئی کیوں؟ ایک تو پہلے ہی محاذ پہ مولا کائنات نے عہد لے لیا، اس عہد کو پورا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں رسول اللہ کیا کہتے ہیں، اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ وہ مومن ہو، کوئی تم سے بغض نہیں رکھے گا سوائے اس کے کہ منافق ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے منافقوں کے تو کلیجے پہ چھری چل رہی تھی، جتنے کافر تھے وہ راتوں کو سوتے نہیں تھے، کس طرح سے ہم ان کے دین کو برباد کریں۔ اب یہ معیار آیا، یعنی بغض کس سے بڑھا؟ علی سے بڑھا۔ پھر رسول اللہ نے کہہ دیا حلالی یعنی جائز اور ناجائز بچے کا معیار ہے مولا کائنات کی محبت۔ اتنا بڑا پیمانہ کہ یہ حدیث کے بعد میں جب بھی کوئی عرب تجارت کو جاتا تھا، وہاں سے آنے کے بعد اگر دیکھتا تھا تو پوچھتا تھا بچہ کس کا ہے؟ کہا تیرا بچہ ہے۔ اس کی بیوی کہتی تھی تیرا بچہ ہے۔ تو اس وقت شوہر کیا کرتے تھے؟ بچے کو لے کر آتے تھے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ بتائیے یہ بچہ میری بیوی نے خیانت تو نہیں کی؟ رسول اللہ کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس کے سامنے علی کی فضائل بیان کر، اگر یہ خوش ہو گیا تو تیری بیوی نے کوئی خیانت نہیں کی۔ یعنی یہ ساری چیزیں عرب دیکھ رہے ہیں، مکے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، مدینے کے لوگ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو جو خوش ہونے والے تھے وہ خوش ہوتے ہی رہے۔ آج ان کے نام سنہری حروفوں میں لکھے جا رہے ہیں، اور جو جلتے رہے اس وقت بھی، آج بھی وہ جہنم کے گڑھوں میں جل ہی رہے ہیں۔
اور یقیناً ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار جو ان کے کاموں سے راضی رہے، ان کے لیے بھی نجات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعد میں یہاں یہ تک آ گیا کہ جس وقت ایک باپ بچے کو لے کر آیا تو اس وقت بچے کو بیٹھا ہے بچہ کہ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین علیہ السلام آ گئے۔ جیسے ہی آئے تو وہ بچہ بہت چھوٹا بچہ، وہ چاہ رہا ہے کھڑا ہونا، گود کا بچہ چاہ رہا ہے کھڑا ہونا، تو رسول اللہ نے کہا نہیں، تیرا بچہ جائز ہے۔ یعنی اس نے حسنین کو دیکھ کر احترام میں اپنے آپ کو اونکا ہے، وہ کھڑا ہونا چاہ رہا ہے۔ تو یہ معیار ہو گیا تھا اہل بیت سے، لوگوں نے ان کی فضیلت کی بنا پر جو ہے تو حسد کیا ہے، اور وہ حسد جو اتنا آگے بڑھا کہ جس نے کربلا کا رخ اختیار کیا۔ تو اب دیکھیں کہ 1,24,000 انبیاء کا دین لایا ہوا رسول اللہ کی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد وہ دین کامل ہو گیا۔ اب دین جب کامل ہو گیا تو اب سارے کے سارے آ گئے اس کو ہتھیانے کے لیے۔ جب کوئی کام کی ابتدا کرو تو کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ کام کرنے میں محنت لگے گی، مگر جیسے ہی کام مکمل ہو جاتا ہے بڑے بڑے دعوے دار کھڑے ہو جاتے ہیں، اب کام مکمل ہو گیا، اب تو ہم بھی ہمارا بھی اس میں حصہ ہے۔ جس وقت دین مکمل ہوا، دیکھیں مولائے کائنات دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے رسول اللہ کی وفات، مولائے کائنات کے زانوں پہ رسول اللہ کا سر ہے، اور اس وقت جب رسول اللہ کے چہرے پر چہرہ جھکایا ہے تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ نے آپ سے کیا کہا؟ تو مولائے کائنات کہتے ہیں مجھے 1000 علم کے باب عطا کیے، ہر باب سے 1000 باب کھلے ہیں میرے لیے۔ یہ وہ میرے مولا ہیں کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو سقیفہ ہو گیا۔ آج جو ہم لوگ سقیفائی پر لعنت بھیجتے ہیں وہ صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں ہی یہ طے کر لیا تھا کہ ہم خلافت علی کو نہیں دیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے سارے وہ گناہ جو اسلام میں، جو عرب میں جو پرانے عرب تھے، بدو تھے، اسلام لانے سے پہلے جو گناہ ہوتے تو سارے گناہ کیے، یعنی اسلام لانے کے بعد یہ لوگ پلٹ گئے۔ جو اسلام لانے کے بعد پلٹ جائے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ انہوں نے جو بیعت کی تھی مولائے کائنات کے ہاتھ پہ عید غدیر کے دن، وہ بیعت کو توڑا ہے۔ ایک بیعت جب توڑی گئی ہے، اور ایک بیعت جب چوتھا خلیفہ مان کر جب علی علیہ السلام کو ظاہری خلافت پر بٹھایا، اس وقت دوسری بیعت توڑی ہے۔ 2 مرتبہ مولائے کائنات سے بیعت توڑی گئی ہے۔ تو رسول اللہ کی وفات کے بعد 25 سال مولائے کائنات کو حق نہیں دیا اور ساری بدعتیں اسلام میں لے آئے۔ لیکن جو اسلام صاف ستھرا، بہت ہلکا ہم لوگوں کو رسول اللہ نے لا کے دیا تھا، وہ اتنے بڑے بڑے اس کے بانی بن گئے، حاکم بن گئے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اس میں لے آئے کہ جو فضول ہیں، جس کو کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، جس میں صرف فتنہ ہی فتنہ ہے اور ساری دنیا کی رنگینیاں ہیں۔ مگر 25 سال بعد جب مولائے کائنات کو ظاہری خلافت ملی تو امام نے شرط یہی رکھی تھی کہ میں اللہ کی کتاب، رسول کی سنت کے مطابق خلافت قبول کروں گا، شیخین کی سنت پہ قبول نہیں کروں گا۔ اور پڑھ گیا ماہ رمضان، خیالی تراویح پڑھائیے، کہ علی نے وہ کام کیا ہی نہیں جو رسول نے نہیں کیا ہے۔ علی کو فکر کے بدلے عطا ہوئی زینب، حوالے کر کے خدائی یہ کہہ رہا ہے خدا، تیری رضا کی نہ قیمت
अदा हुई ज़ैनब। नारे हैदरी हैदरी आवाज़ बुलंद सलवात। تو جب امام علیہ السلام کو خلافت نہیں دی، تراویح کا وقت آ گیا، امام نے کہا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، نہ نماز جماعت میں ہوگی۔ تو وہی مولا کائنات جس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، دوبارہ امام کے گلے پہ تلواریں رکھ دی کہ اگر آپ نہیں پڑھائیں گے، اتنی اچھی نماز کے لیے آپ منع کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ بہت شوقین ہوتے ہیں عبادت کے، عقیدے سے زیادہ ان کو عمل پہ یقین ہوتا ہے، مگر یہ یاد رکھ لیں عمل اسی وقت قابل قبول ہوگا جب اہل بیت کی محبت اور ولایت کے ساتھ میں ان کی اطاعت کی جائے۔ صبح کی 2 رکعت کی جگہ آپ 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ارے ہم نے تو زیادہ پڑھی ہے، اللہ کو زیادہ ثواب دے دے گا، اللہ ہماری نماز ہمارے ہی منہ پہ دے مارے گا۔ سارے قانون ہم لوگوں کو پوری قرآن میں ہر چیز ہے۔ تو اب اتنا زیادہ مسلمان کو گمراہ کر چکے 25 سال میں کہ جو بچے پیدا ہوئے تھے رسول اللہ کی وفات کے بعد، وہ 25 سال کے ہو گئے جنہوں نے صرف اور صرف گمراہی دیکھی تھی اسلام میں۔ تو وہ سچے پیروکار کیسے ہو سکتے تھے؟ رسول اللہ کے صحابی جو اصلی صحابی تھے، جنہوں نے حقیقت میں رسول اللہ کی وفات کے بعد مولا کائنات ہی کو خلیفہ بلا فصل مانا، اب جو ہے تو وہ نجات یافتہ رہے، وہ قلیل تھے اور یہ سب کثیر تھے جن کو دولت چاہیے تھی، حکومت چاہیے تھی، منصب چاہیے تھا، یہ سارے لالچ میں تھے۔ تو وہ اسلام جو رسول اللہ نے اتنی محنتوں سے پھیلایا تھا، مولا کائنات نے اپنا حق غصب کر کے صبر کر کے اس کو بچایا تھا۔ 8 ہجری میں معاویہ اور ابو سفیان لعنت اللہ ایمان لایا تھا۔ کیوں لایا؟ کہ اب وہاں پر جان کے اور مال کے لالے تھے اور وہ اسلام لے آیا تھا، کہ اگر وہ اسلام نہیں لاتا تو رسول اللہ قتل کر دیتے۔ یعنی اسلام خوشی سے نہیں لایا تھا، وہ اسلام اپنی کمزوری کی بنا پر وہ لے کر آیا تھا کہ اب اگر نہیں لایا تو میری جان گئی۔ وہ 2 سال رسول اللہ کے ساتھ رہتے ہوئے مخالفین نے کاتب وحی بنا دیا معاویہ لعنت اللہ کو، اور مولا کائنات کو خارجی بنا دیا، جس نے پوری زندگی اسلام کے لیے خرچ کر دی۔ جو اسلام سے اگر نکال دیا جائے تو اسلام میں کچھ رہے نہ، وہ اب بن گئے ٹھیکیدار اسلام کے۔ مولا کائنات کو شہید کیا، کیونکہ ایسی سیاست سے اس نے شہید کیا تھا کہ امام جانتے تھے کہ کون ہے میرا یعنی زہر دیں یا تلوار دینے چلوانے والا۔ امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا، مگر اتنا مکر تھا کہ ظاہر نہیں ہوا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، یعنی کتابوں میں محفوظ ہو گیا۔ اب جس وقت 60 ہجری میں معاویہ لعنت اللہ جہنم واصل ہوا اور امام حسن علیہ السلام نے صلح میں کہہ دیا تھا کہ اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنانا، اس نے مخالفت کی، یزید کو تخت پر بٹھا دیا۔ یزید کو اس نے نصیحت کی تھی کہ عبداللہ ابن زبیر اور محمد بن عمر اور حسین ابن علی تیری بیعت نہیں کریں گے، وہ دونوں سے پھر کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر حسین ابن علی کو نہیں چھیڑنا، وہ کبھی تیری بیعت نہیں کریں گے، اور اگر ان کو چھیڑا تو تیری حکومت زوال میں آ جائے گی۔ مگر پھر بھی وہ یہ کام کر کے گیا، فتنہ بو کے گیا۔ کہتے ہیں نا فتنہ قتل سے زیادہ گناہ مانا جاتا ہے، کیونکہ قتل تو اسی وقت قتل کر دیا، ختم ہو گئی زندگی۔ فتنہ ہمیشہ آج تک چل رہا ہے۔ فتنہ آج ذلیل کیا جا رہا ہے شیعوں کو، کیا کیا لقب نہیں ملے ہیں شیعوں کو، مگر جس کا محافظ پروردگار ہو تو کتنے ہی حملے ہونے دیں، مگر الحمدللہ اللہ کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی، تو شیعہ بھی باقی رہیں گے اور حشر تک اسی طرح عزاداریاں بھی باقی رہیں گی۔
مولا ہم سب عزاداروں کو اتنی قوت دے، طاقت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خلوص کے ساتھ مجلسیں کیونکہ یہ مجلسیں جو ہم کو تحفہ ملا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ مل گیا بغیر کسی محنت کے. جب انسان کو بغیر کسی محنت کے کوئی چیز ملتی ہے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. اگر ہم اس کی قدر کو جانتے ہوئے خلوص کے ساتھ ایک مجلس کر لیں تو دیکھیں پھر ہم کو کیا نہیں ملتا ہے. ہم لوگ ظاہری نعمت پہ لے کے بہت خوش ہوتے ہیں، مگر جب باطنی نعمت جب ہماری جان یہاں پر آ جائے گی، اس دن جب ہم امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ مولا جو حق ادا کرنا تھا عزاداری کا نہیں کر سکتے. امام حسین علیہ السلام وہ ہستی تھی کہ جب دیکھا کہ اسلام کو برباد کرنے کے لیے یزید آمادہ ہے تو اب امام نے کس طرح سے مدینے سے مکہ سفر کیا، کعبہ آئے ہیں. کتنے دور اندیش میرے امام، کعبے میں امام آ کے وہاں رہ رہے ہیں، مگر امام کسی سے مل نہیں رہے ہیں، جل نہیں رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، کچھ بتا نہیں رہے ہیں، مگر پھر بھی امام ہیں. امام کے پاس لوگ آ رہے ہیں، رسول کے نواسے ہیں، آ کے مل رہے لوگ کہ یزید نے اپنے کارندے بھیج دیے جو خنجر چھپا کر آئے ہیں. امام نے دیکھا کہ یہ لوگ مجھے یہیں کعبے میں شہید کر دیں گے، کعبے کی حرمت کو بچانا ہے، یزید کو بے نقاب کرنا ہے. تو امام کربلا آ گئے. اب مکے سے کب نکلے امام کہ جس وقت حاجی مکے میں آ رہے ہیں عرفات کے میدان میں، امام حج کا احرام بدل کے عمرے سے نکل رہے ہیں. اب لوگ پوچھ رہے ہیں نا کہ مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کیا کریں، یہاں پر کچھ قاتل آ گئے ہیں جو میرا قتل کرنا چاہتے ہیں. یعنی امام یزید کے کارناموں کو بتا رہے ہیں لوگوں. کربلا آ گئے، امام کربلا آئے ہیں. بہت سے سوال ہیں لوگوں کے کہ امام کربلا آئے ہیں تو بچوں کو کیوں لائے، عورتوں کو کیوں لائے؟ امام لے کر آئے ہیں مگر آنے والے خوشی سے آئے ہیں. امتحان امام راستے بھر آزمائش کرتے ہوئے لائے. امام زبردستی کسی کو نہیں لائے. یہاں تک کہ ننھے علی اصغر نے بھی امام کو بلایا خیمے میں تو علی اصغر آئے ہیں مقتل میں، امام خود لے کے نہیں آئے. اسی طرح شب عاشور آخری آزمائش، امام نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد جو فضائل تھے امام نے اپنے اہل بیت کو کے سامنے، اپنے اصحاب کے سامنے پہلے جملہ کہا کہ جیسے اہل بیت میرے ہیں ایسے اہل بیت کسی کے نہیں، جو اصحاب میرے ہیں ایسے اصحاب اللہ نے کسی کو نہیں دیے. اور پھر امام نے اتنا ہی کہا کہ دیکھو تم لوگ بہت اونچے معیار پر آ گئے، مگر یہ یاد رکھو کل صبح میں ہم سب شہید ہو جائیں گے، کوئی زندہ نہیں بچے گا. اور میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، تو تم لوگ کیوں اپنی جان کی وہ بازی لگا رہے ہو؟ میں تم کو جنت میں وہی مقام دلواؤں گا. ایسا کرو کہ تم لوگ ایک ایک کر کے نکل جاؤ، رات کا موقع غنیمت سمجھو اور نکل جاؤ. امام کہتے ہیں تھوڑی دیر تک سارے کے سارے چپ ہیں، خاموش ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ایک مرتبہ امام نے کہا ٹھیک ہے شاید روشنی میں تم کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. امام نے چراغ کو بند کر دیا، اندھیرا ہو گیا. اب امام کہتے ہیں دیکھو ایسا ہے تو ہمارے گھر کی بھی ایک ایک عورتوں کو لے کے نکل جاؤ، مدینے میں آرام سے رہو. اب جو دیکھا امام نے تو گریا کی آواز، امام نے دیکھا سب رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں آواز سے. امام نے پھر چراغ روشن کیا. کوئی کہتا ہے مولا ایک مرتبہ قتل کیے جائیں، آگ میں جلا دیے جائیں، راکھ کو اڑا دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، 70 بار بھی ایسا کیا جائے، ہم آپ کا قدم آپ کے قدم چھوڑ کر نہیں جا سکتے.
کوئی کہتا ہے مولا 1000 بار بھی قتل کیے جائیں مگر ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ جب میرے امام نے یہ محبت دیکھی نا تو امام کہتے ہیں تو پھر کل سب شہید ہو جائیں گے، کل سب کا نام شہیدوں کی فہرست میں ہے۔ کہتے ہیں جناب قاسم 13.5 یا 14 سال کے، 14 سال سے زیادہ کا سن نہیں ہے، بچہ ہے، 15 سال کا لڑکا بالغ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں خیمے کے کونے میں بیٹھے تھے، بچے کے دل میں خیال آیا کہ میرے چچا نے یہ کہا ہے کل سب کے سب شہید ہوں گے، یہاں تک کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے یہ کہیں ابھی تم بالغ نہیں ہو، تم نہیں قربان ہو سکتے۔ تو ڈر گئے بچے۔ جناب قاسم آ کے چچا کے گلے میں بھاہیں ڈال کے کہتے ہیں چچا جان کیا میرا نام بھی فہرست میں ہے؟ شہیدوں کی فہرست میں میرا نام ہے؟ تو ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں قاسم پہلے تو میرے سوال کا جواب دے پھر میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ تو جناب قاسم خاموش ہوئے۔ آپ سب کی گریہ ہو رہے ہیں، آنکھیں اس قاسم کے غم میں اشک بہہ رہے ہیں۔ سارے بیماروں کی شفا کے لیے دعا کریں کہ اس وقت میرے مولا بہت مشکلوں میں لوگ ہیں، اللہ سب کو شفا دے۔ جناب قاسم کہتے ہیں چچا موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ پھر امام کہتے ہیں قاسم تیرا نام تو شہیدوں کی فہرست میں ہے، تیرے ننھے بھیا علی اصغر کا نام بھی۔ اب جیسے ہی کہا نا علی اصغر کا نام تو کہتے ہیں چچا کیا فوجیں خیمے میں آ جائیں گی؟ اہل بیت کے گھرانے کا بچہ ہے، بنی ہاشم کا بچہ ہے، اتنی پردے کا خیال ہے کہ نہیں میں علی اصغر کو لے کر جاؤں گا مقتل میں۔ یہ وہ جناب قاسم ہیں۔ جناب قاسم جب صبح عاشور ہوئی ہے اطمینان ہو گیا، میرے چچا نے کہہ دیا فہرست میں نام ہے۔ اب جب صبح ایک ایک شہید جاتا ہے، دیکھیں کوئی بھی شہید بغیر اجازت نہیں گیا، امام حسین سے اجازت ملی گئے۔ ایک ایک شہید جا رہا ہے، ایک ایک کے لاشیں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب فروا کہتی ہیں قاسم تیرا بابا نہیں ہے، کیا تو مجھے اپنی دادی سے شرمندہ کرے گا؟ کہ اماں چچا کے پاس جب جاتا ہوں چچا کہتے ہیں میرے بھائی کی نشانی ہے، 14ویں کا چاند ہے، میں تجھے کیسے اپنے سے الگ کر دوں؟ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھ سے ایک پل کو بھی الگ کر دوں۔ اماں آپ چل کے اجازت دلوا دیجئے۔ یہ کہے کہ ماں کے پاس کچھ دیر بیٹھے، ایک مرتبہ اپنے پچھلا گزشتہ زمانہ یاد کیا، بازو پر ہاتھ گیا، دیکھا کہ امام دامن بندھا ہے، امام دامن کو کھولا۔ اب جو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا قاسم جب تیرا تیرا چچا حسین کربلا آئے گا اور تنہا ہوگا اس وقت میں نہیں ہوں گا، قاسم اپنے چچا پر اپنی جان قربان کرنا۔ جیسے ہی یہ خط پڑھا بوسہ دیا، دوڑتے ہوئے آئے، چچا جان مجھے اجازت مل گئی۔ کہ کیسے؟ اپنے بابا کی تحریر دی۔ امام حسین پہنچ جاتے تھے امام حسن کو، ایک مرتبہ تحریر کھولی، آنکھوں سے لگایا، گریہ کرنے لگے، کبھی چومتے ہیں کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ کہ قاسم اتنی بڑی سفارش لے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں چچا اجازت دیجئے۔ راوی کہتا ہے ارے علماء نے لکھا ہے جناب قاسم اپنے چچا کے قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی ہاتھ سے چومتے ہیں کبھی منہ جھکاتے ہیں، کہ اتنی دیر تک وہ حسین کے اعضاء کو چومتے رہے جب تک کہ حسین نے اجازت نہیں دی۔ کہ قاسم میں نے اجازت دی، دوڑتے ہوئے آئے، آ کے جناب فروا سے کہتے ہیں قاسم کا کوئی نیا لباس ہے؟ کہ نہیں ہے۔ کہ زینب کوئی نیا لباس ہے؟ کہ نہیں بھیا۔ کہ امام حسن کا صندوقچہ لاؤ۔ آپ نے ان کی قبا پہنائی، امامہ باندھا، امامہ کے سرے کے ایسے 2 حصے کیے کہ خیمے کی بیویاں سمجھ گئیں یہ امامہ نہیں ہے ذات العنق ہے، ارے کفن باندھ رہے ہیں۔
تیار کیا. کہتے کبھی دائیں سے جھک کے دیکھتے ہیں میرے نانا دکھائی دیتا ہے, کبھی بائیں سے دیکھتے ہیں ارے پورا اپنے دادا کی طرح ہے. ایک مرتبہ سامنے سے دیکھا, آئے بھیا. کہتے ہیں اتنے خوبصورت تھے کہ 14ویں کا چاند. پروردگارا میں اس چاند کو کیسے غبار آلود دیکھوں گا. کہتے ادھر جناب قاسم چلے, رجس پڑھتے ہیں ارے میں حسن کا بیٹا ہوں, میرا چچا وہ ہے جسے تم نے گھیر رکھا ہے, ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. ایک مرتبہ عمر سعد نے اعلان کیا, کہتا ہے ارزق سے کہ جا اس لڑکے کو اس کا کام تمام کر. وہ کہتا ہے میں 1000 پہلوانوں پر ہوں. کہتا ہے میرے بیٹے ہیں, ایک میرا بیٹا جائے گا سر قلم کر کے لائے گا. آیا سامنے قاسم کے, واصل جہنم, دوسرا بیٹا واصل جہنم, چاروں بیٹے. ایک مرتبہ لہراتی ہوئی تلوار آیا, ادھر حسین نے دعا کی پروردگارا ارزق 1000 پہلوانوں میں میرا قاسم بھوکا پیاسا ہے. ادھر دعا کی, ادھر ارزق کو واصل جہنم کیا. کہتے اب جو تھی تو ساری فوج نے گھیر لیا, اکٹھی ہو گئی. کہتے ہیں ایسا تلاطم مچا. ادھر جب قاسم خیمے سے نکلے تھے تو کہتے ہیں کسی کے وقت میں امام حسین تیار نہیں ہوئے, مگر اس وقت جب قاسم مقتل میں چلے ہیں نا تو گھوڑے پر ایسے بیٹھے کہ بس اب کسی کی مدد کرنے جانے والے ہیں. اتنے تیار تھے کہ ایک مرتبہ جیسے قاسم گھوڑے سے گرے, کہتے وہ تلاطم تھا کہ سواریاں دائیں کی بائیں, ارے ایک ہجوم جو تھا منتشر تھا, ایک دوسرے کو کچل رہا تھا کہ قاسم کی آواز آئی, چچا میری مدد. کہتے اتنا غبار تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوا. اب جو میرے امام پہنچے, غبار چھٹا, کیا دیکھا قاسم کا سر حسین کے سر پہ, حسین کے زانو پر ہے. امام آہستہ سے کہتے قاسم تیرے چچا کو تو نے بلایا, تیرے چچا جب آیا کوئی کا فائدہ نہیں ہوا. میرے مولا نے دیکھا کہ اتنی لاش کچل چکی تھی کہ میرے امام نے ابا کے پھیلایا ہے, لاش قاسم کے ٹکڑے رکھے. 14 سال کا سن تھا, قد تھا, عربی تھے, مگر ایک مرتبہ وہ گٹھری بنی کلیجے سے لگا کے لائے. خیمے میں فروہ دیکھ رہی ہے, اللہ سب کے جوانوں کو سلام. فروہ کا نام نہاد جس کی مہندی کا بڑا ارمان. ایک مرتبہ خیمے میں آئے, ان میں فروہ دیکھ رہی تھی, صبح سے لاشیں آ رہی ہیں مگر نگاہیں نیچی تھی. آہستہ سے پوچھتی ہیں آقا میرے قاسم کی لاش نہیں آئی. میرے امام نے اب پھیلا دی